الله أكبر الله أكبر۔ عالم کفر کی اسلام مخالف بڑھتی ہوئی نفرت ہمیں وارننگ دے رہی ہے کہ خدارا مسلمانوں جاگو، دجالی دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہالینڈ کی فریڈم پارٹی کے سربراہ لانتی گیرٹ ویلڈر کے کالے کرتوتوں کو بے نقاب کیا تھا اور اس کے خلاف ٹویٹر ٹرینڈ کا اعلان کیا تھا۔ آج ہم کچھ سال پہلے بنائی گئی اسلام مخالف فلم فتنہ کو ایکسپوز کریں گے، جو کہ لانتی گیرٹ ویلڈر نے ہی بنائی تھی۔ خوش آمدید دوستو، میں ہوں سید زادہ بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ میرے عزیزو، امریکی ریاست فلیڈلفیا میں شائع ہونے والے ایک رسالے فلیڈلفیا ٹرمپ نے کچھ سال پہلے ایک آرٹیکل شائع کیا تھا جس کا ٹائٹل تھا صلیبی جنگ تیار ہے۔ اس آرٹیکل میں لکھا گیا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کا دور ختم ہو گیا ہے وہ لوگ بیوقوف ہیں، کیونکہ آخری صلیبی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے اور یہ دنیا کی خونی ترین جنگ ہوگی اور اس جنگ میں اسلام کو بری طرح شکست دی جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عالم کفر اسلام کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت سے چڑھ دوڑا ہے۔ روز بروز مسلمانوں پہ ظلم و ستم، اسلام کے خلاف تحاریک، اسلام پہ ملحدین کے حملے، لبرلزم، سیکولرزم نامی اسلام مخالف فتنے موجودہ دور کی صلیبی جنگوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ میرے عزیزو، ہالینڈ کی فریڈم پارٹی کے سربراہ لانتی گیرٹ ویلڈر نے کچھ سال پہلے 27 مارچ 2008 کو اسلام مخالف ایک فلم جس کا نام فتنہ تھا بنائی تھی۔ اس 17 منٹ کی فلم میں اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ اس فلم کی شروعات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخانہ خاکہ بنا کے دکھایا جاتا ہے۔ اس فلم کے ابتدائی منظر میں قرآن کو دکھایا جاتا ہے، جس کے بعد 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والے ان حملوں کو دکھایا جاتا ہے جن کو تاریخ 9/11 کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے علاوہ 2004 اور 2005 میں ہونے والے بم حملوں کو بھی دکھایا جاتا ہے، جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام انتہا پسند مذہب ہے۔ میرے عزیزو، اس فلم کے ذریعے لانتی گیرٹ ویلڈر اپنے ناجائز بھائی لانتی تھیوان گو کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، لانتی تھیوان گو ایک فلم میکر تھا جس نے قرآن کو بدنام کرنے کے لیے ایک فلم بنائی تھی جس کے ایک سین میں ننگی عورت کی کمر پہ قرآن کی آیات لکھی گئی تھی۔ بعد میں اس لانتی تھیوان گو کو ایک مسلمان محمد بوئری نے قتل کر کے نشان عبرت بنا دیا تھا۔ اس فلم میں جہاد کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلم کا اختتام قرآن کے صفحے پلٹنے پر ہوتا ہے، جس کے بعد صفحہ پھاڑنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور ساتھ ہی سکرین پہ یہ الفاظ ابھرتے ہیں کہ یہ آواز جو آپ سن رہے ہیں فون بک کے ایک صفحے کی ہے، یہ مجھ پہ نہیں بلکہ خود مسلمانوں پہ ہے کہ وہ قرآن سے ایسی آیات کو پھاڑ کر باہر پھینک دیں، نعوذ باللہ۔ میرے عزیزو، اس فلم میں ہر جگہ جہاد کو دہشت گردی کے زمرے میں لیا گیا ہے اور اسلام کو تلوار کے زور پہ پھیلا گیا مذہب کہا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لانتی گیرٹ ویلڈر نے یہ فلم کیوں بنائی، اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں اور گریگ ویلڈر کے اصل مقاصد کیا تھے؟ میرے عزیزو، دور حاضر میں مغربی تہذیب کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ لانتی گیرٹ ویلڈر اور اس جیسے بے شمار لوگ یورپ اور امریکہ میں تیزی سے پھیلتے اسلام اور اسلامی نظریات سے بری طرح خائف ہو چکے ہیں۔ لانتی گیرٹ ویلڈر کے ایک امریکی ہم خیال نے فلم کے ریلیز کے موقع پر اسے مبارکباد کا پیغام بھیجا تھا، جس سے ان کے اندر چھپا ہوا چور سامنے آتا ہے۔ اس پیغام میں کہا گیا تھا کہ تمام مسلمانوں کو یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا سے لات مار کر باہر پھینک دینا چاہیے، ورنہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہم سب کی طرف سے گیرٹ ویلڈر اور اس کی ٹیم کو مبارکباد۔ میرے عزیزو، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ لانتی گیرٹ ویلڈرز اور اس کے ہم خیال اسلام کے مقابلے میں ذہنی طور پر مات تسلیم کر چکے ہیں۔
اب ان بیچاروں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے وہ اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنے معاشرے میں بدگمانیاں پیدا کر کے شیطانی جرم میں شریک ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لعنتی گیٹ ولڈر اور اس کی پارٹی کو اپنے اور اپنے معاشرے کے لیے دین اسلام سے کیسے خطرات لاحق ہیں، اور وہ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں فلم فتنہ کے ہر سین میں مل جاتا ہے۔ سب سے پہلا خطرہ اسلامی قانون ہے، کیونکہ دور حاضر میں مغربی اقوام بے راہ روی کی حد تک آزادی کے عادی ہو چکے ہیں۔ وہاں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں، اپنی جنسی تسکین کے لیے باپ بیٹی، بہن بھائی، ماں بیٹا کھلے عام غیر اخلاقی فعل کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہی مغربی کلچر ہے، جبکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ دوسرا بڑا خطرہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس فلم میں ایک منظر میں ہالینڈ کے 2 مسلمان سپاہی دکھائے جاتے ہیں جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ فلم کے ایک اور سین میں ایک مسلمان سے کہلوایا جاتا ہے کہ اگر میری ماں یا بہن کسی سے بدکاری کرے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ فلم میں اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یورپی معاشرے کو ان نظریات سے ڈرایا جاتا ہے کہ اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہو گئے اور بابا وانگا یا پھر نوسٹراڈیمس کی پیشگوئیوں کے مطابق مسلمانوں کی حکومت آ گئی تو پھر مغربی کلچر کا کیا بنے گا۔ ہالینڈ میں مسلمانوں کی آبادی اور اعداد و شمار دکھا کر اپنی بے بسی کا رونا رویا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ سن 1090 میں ہالینڈ میں کل 54 مسلمان آباد تھے۔ سن 1980 میں یہ تعداد 1399 تک پہنچ گئی، جبکہ سن 1990 میں ہالینڈ کے مسلمانوں کی تعداد 45,500 تھی۔ سن 2004 میں مسلمانوں کی تعداد 9,44,000 سے تجاوز کر چکی تھی، جو اسی رفتار کے ساتھ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اعداد و شمار کے بغیر بتایا جاتا ہے کہ یورپ کے تمام ممالک میں مسلمانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر اس خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر یہ تعداد اسی رفتار کے ساتھ بڑھتی رہی تو ہالینڈ اور یورپ کا کیا بنے گا؟ ہالینڈ اور یورپ کے بد اخلاق کلچر کا کیا بنے گا؟ اب فلم میں ایک اور عملی بد اخلاقی سے پردہ اٹھتا ہے اور 2 نوجوانوں کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں جنہیں ایرانی انقلاب کے بعد اس بنا پر موت کی سزا دی گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔ پھر فلم کے پس منظر میں اس پر بھی افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر مسلمان یورپ میں آ گئے تو اس ہومو سیکچول کلچر کا کیا بنے گا۔ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ اس وقت یورپ کے بعض ممالک میں لڑکے کو لڑکے سے شادی کرنے پر قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اس پوری فلم میں لعنتی گیٹ ولڈر شیطانی اقدار کی بقا کا رونا روتا ہے اور اس کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھتے ہیں بد تہذیبی اور بے راہ روی کے۔ میرے عزیزو، اس فلم میں لعنتی گیٹ ولڈر اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے حق کو غلط ثابت کرنے کی، اور اسی کوشش میں قرآن کی 5 آیات بغیر سیاق و سباق کے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام انتہا پسند مذہب ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام مرنے مارنے کا درس دیتا ہے۔ لیکن افسوس لعنتی گیٹ ولڈر یہ بھول گیا ہے کہ حق کبھی چھپتا نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے سورۃ یونس میں فرماتا ہے کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن بن جائیں؟ اور پھر اللہ پاک عوام کو مخاطب کر کے سورۃ کہف میں فرماتا ہے جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ اس کے علاوہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو۔ جس مذہب کی ایسی خوبصورت تعلیمات ہوں وہ مذہب دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ سوچیں جو دن رات اسلام کے خلاف بغض رکھتے ہیں۔ اب آخری پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اور اس فلم میں ہی نہیں بلکہ بہت سے ہندو مت کے پیروکار بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے چند سوالات ہیں، اگر کوئی ان کا جواب دے دے تو میں مان جاؤں گا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ پہلا سوال، ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے اور 13 سال تک مکہ میں ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے، انہیں کون سی تلوار نے مسلمان کیا تھا؟ دوسرا سوال، مدینہ پہنچ کر جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کون سی تلوار تھی؟ تلوار اگر تھی تو قریش کے پاس تھی، لیکن نتیجہ یہ نکلا
کہ جنگ بدر تک 14 سالوں میں صرف 313 مجاہدین اسلام جنگ میں شریک ہوئے، لیکن صرف 1 سال بعد جنگ احد میں یہ تعداد 700 تک جا پہنچی، یعنی 1 سال میں مسلمانوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ مسلمانوں کی تعداد میں یہ اضافہ کون سی تلوار سے ہوا تھا؟ سوال نمبر 3، جنگ احد میں تلوار دشمن کے پاس تھی اور دشمن تعداد میں مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ تھا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ کفار کی بہت سی تعداد مسلمانوں سے آ ملتی ہے، اور پھر 2 سال بعد جنگ خندق میں مجاہدین اسلام کی تعداد 3000 یعنی جنگ احد سے 4 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ آخر یہ کون سی تلوار تھی جس نے ایسا کیا؟ سوال نمبر 4، صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد میں لاتعداد اضافہ ہوا، اس وقت کون سی تلوار سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے؟ سوال نمبر 5، یہودیوں سے جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں بھی تلوار یہودیوں کے پاس تھی۔ جنگ خیبر میں مسلمان مجاہدین کی تعداد 1400 تھی، جبکہ یہود کی تعداد 10,000 تھی۔ اس کے نتیجے میں بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ کس تلوار نے انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا؟ سوال نمبر 6، فتح مکہ کے موقع پر قریش مکہ کو سر عام معاف کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا، پھر انہیں اسلام لانے پر کون سی تلوار نے مجبور کیا تھا؟ سوال نمبر 7، طائف میں محاصرہ اٹھا لینے کے بعد اہل طائف کو اسلام لانے کی کیا مجبوری پیش آ گئی تھی؟ کس تلوار نے انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا تھا؟ میرے عزیزو، جواب صرف اتنا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اپنے اصولوں، اپنے اخلاق، اپنے بہترین نظام، اپنے بہترین کردار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اور آج جو یہود و نصارہ انسانیت کی راٹ لاپتے ہیں، در حقیقت یہی لوگ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ چند مثالیں دے کر ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ورلڈ وار 1 میں 17 ملین لوگوں کی موت ہوئی۔ یہ مسلمانوں یا اسلام کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئی جو ہمیں انسانیت کا سبق پڑھاتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 میں 55 ملین لوگوں کی موت ہوئی، وہ بھی اسلام یا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ انہی دوگلے لوگوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ویتنام وار میں 5 ملین لوگوں کی موت ہوئی، وہ بھی اسلام یا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ انہی دوگلے لوگوں کی وجہ سے ہوئی۔ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اسلام یا مسلمانوں نے 2 لاکھ لوگوں پہ بم نہیں پھینکے تھے۔ ماؤ ٹیسٹنگ جس نے تقریباً 20 ملین لوگوں کو قتل کیا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ جوزف اسٹالن جس نے تقریباً 20 ملین لوگوں کو قتل کیا، وہ بھی مسلمان نہیں تھا۔ ہٹلر جس نے تقریباً 11 ملین لوگوں کو قتل کیا تھا، وہ بھی مسلمان نہیں تھا۔ بینیٹو موسولینی جس نے تقریباً 4 لاکھ لوگوں کو قتل کیا تھا، وہ بھی مسلمان نہیں تھا۔ 5 لاکھ لوگ بوسنیا اور کوسووا میں مارے گئے، وہ بھی اسلام یا مسلمانوں نے نہیں مارے تھے۔ کمبوڈیا میں 5 ملین لوگ مارے گئے، وہ بھی اسلام یا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں مارے گئے تھے۔ عراق میں 12 ملین لوگوں کو مار دیا گیا تھا، وہ قتل عام بھی اسلام یا مسلمانوں نے نہیں کیا۔ ہزاروں کے حساب سے افغانستان میں قتل عام ہوا، وہ بھی اسلام یا مسلمانوں نے نہیں کیا۔ لاکھوں کے حساب سے کشمیر میں قتل عام کیا گیا، وہ بھی مسلمانوں یا اسلام نے نہیں کیا، بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہی مارا جا رہا ہے، اور دہشت گرد بھی مسلمانوں کو ہی کہا جا رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بننے والا ہے، اور یہی تکلیف عالم کفر کو چین نہیں لینے دے رہی، اور پھر لانتی گیٹ بلڈر جیسے حرام خور مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، بولنے کو بہت کچھ ہے، صرف وقت کی کمی ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہالینڈ میں ہونے والے گستاخانہ کارٹون کانٹیسٹ کو روکنے میں ہماری مدد کریں، ہالینڈ کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ تمام یوٹیوبرز کے کومنٹ سیکشن میں سٹاپ بلاسفیمس کارٹون کانٹیسٹ اور ویک اپ کا ہیش ٹیگ لگا کر سب یوٹیوبرز کو اس شیطانی فعل کے خلاف آواز اٹھانے کو کہیں۔ کوئی سنے یا نہ سنے، ہم صدا دیتے رہیں گے، گستاخ رسول کو سر عام بدنام کرتے رہیں گے۔ کوئی تو اٹھے گا غازی علم دین بن کر، ہم ناموس رسالت کا دفاع یوں ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، یہ تو تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں۔ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے چینل کو گرو کرنے میں میری مدد کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔